یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرشناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ انسان چلتے چلتے گر جائے، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ انسان گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے گزر جانا ہی کامیابی ہے، مگر کچھ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا کر ان پر ناحق ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ نوابشاہ میں پیش آنے والا جرم ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اپنی زندگی کے مسائل کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھتا تھا۔ آج کی یہ کہانی انویسٹیگیشن آفیسر صادق نے کچھ یوں سنائی۔ سلیم ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ اس کا بیٹا عادل اور بیوی رضیہ ہی اس کی کل دنیا تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی ہیپی فیملی تھی، مگر ایک دن اس ہیپی فیملی میں ایسا کون سا طوفان آیا جو ساری خوشیاں بہا لے گیا۔ روز کی طرح اس دن بھی سلیم نے اپنے بیٹے عادل کو اسکول چھوڑا اور پھر اپنی گارمنٹس کی دکان پر چلا گیا۔ ابھی اسے دکان پر آئے 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اس کی پڑوسن نے فون کر کے فوراً گھر آنے کے لیے کہا۔ سلیم آنن فانن گھر پہنچا، مگر اس کا گھر تو اجڑ چکا تھا۔ اس کے گھر کے باہر پورا محلہ جمع تھا۔ پڑوسن نے بتایا کہ آج جب گھر کا کام کرنے والی ماسی آئی اور جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، الٹے قدموں چیختی چلاتی باہر بھاگی۔ اندر سلیم کی بیوی رضیہ کے خون میں لت پت لاش پڑی تھی۔ سلیم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی نے پولیس کو انفارم کر دیا۔ انسپیکٹر صادق فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ کرائم سین دیکھ کر صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک ڈکیتی اور قتل کی واردات تھی۔ رضیہ کی لاش بیڈ روم میں پڑی تھی اور سیف کھلا پڑا تھا۔ ڈاکو نے سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ پولیس ٹیم نے جائے وقوع سے شواہد اٹھا لیے۔ سلیم جب کچھ بولنے کو قابل ہوا تو اس نے بتایا کہ سیف میں کئی تولے سونا اور تقریباً 80 لاکھ کی رقم تھی۔ انسپیکٹر صادق یہ جان کر حیران رہ گئے کہ صادق کو چھوٹے سے گھر میں اتنا مال و زر موجود تھا۔ سلیم نے بتایا کہ 1 سال پہلے رضیہ کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ رضیہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے ان کا سارا زیور اور کیش رضیہ کے حصے میں آ گیا تھا، جبکہ خود سلیم کے والد کا انتقال 6 ماہ قبل ہوا تھا۔ وہ زمیندار تھے اور ان کے انتقال کے بعد وہ زمین بیچ کر مال و وراثت تقسیم کر لیا گیا۔ گھر میں موجود رقم اور زیورات وہی مال و وراثت تھے جس کو ڈاکو لوٹ کر لے گئے تھے۔ اب انسپیکٹر صادق کے لیے سب سے بڑا چیلنج مجرم کو ڈھونڈنا تھا۔ سلیم کے گھر کے دروازے پر کسی قسم کے زور آزمائی کے آثار نہیں تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ رضیہ نے خود دروازہ کھول کر ڈاکو یا ڈاکو کو اندر آنے دیا تھا۔ سلیم کے مطابق ان کے صرف چند قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو مال وراثت کے بارے میں معلوم تھا۔ اہل محلہ اور دوستوں کے مطابق سلیم ایک امن پسند شخص تھا اور اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ انسپیکٹر صادق کو شک تھا کہ یہ کام کسی جان پہچان والے کا ہے، کیونکہ جائے وقوع سے کسی قسم کی زبردستی کے آثار نہیں ملے تھے۔ لیکن اگر رضیہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی تو اس کو قتل کیوں کیا گیا؟ کیا رضیہ نے ڈاکو کو پہچان لیا تھا؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق رضیہ کا 9 بار چاقو گھونپا گیا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ قاتل غصے میں وار پر وار کر رہا تھا۔ کیا رضیہ اور سلیم کی کسی سے دشمنی تھی؟ سوال بہت تھے، مگر جواب نہیں مل پا رہے تھے۔ ایسے کیسز میں زیادہ تر قریبی لوگ ہی ملوث پائے جاتے ہیں۔ انسپیکٹر صادق نے سلیم کے کال ریکارڈز نکلوائے، رضیہ کے ماضی کی کھوج بین کی، مگر کوئی مشکوک بات سامنے نہیں آئی۔ انسپیکٹر صادق نے خفیہ اہلکار چاروں طرف پھیلا دیے۔ جلدی کچھ کام کی اطلاعات مل گئیں۔ سلیم کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک گھر کے قریب CCTV کیمرہ لگا تھا۔ انسپیکٹر صادق نے اس کی فوٹیج چیک کروائی۔ صبح کا وقت تھا، چہل پہل کافی کم تھی۔ فوٹیج میں زیادہ تر گھروں میں کام کرنے والی عورتیں آتی جاتی نظر آ رہی تھیں، مگر آگے جا کے فوٹیج میں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ ایک موٹر سائیکل پہ ایک مرد اور ایک عورت سلیم کے گھر کی جانب جانے والی گلی میں مڑے ہیں۔ مرد نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ عورت نے اپنا منہ دوپٹے اور ماسک سے چھپایا ہوا تھا۔ مرد جسمانی طور پر جوان اور قد آور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں 8:15 بجے گلی میں مڑتے نظر آئے، مگر ان کو واپس آنے میں پونے گھنٹے سے زیادہ لگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق رضیہ کا قتل صبح 9 بجے کے قریب ہوا تھا۔
اگر یہ دونوں ہی اس واردات کے مجرم تھے تو انہیں اتنا ٹائم کیوں لگا؟ رضیہ کو قتل کر کے مال سمیٹنے میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا ٹائم لگنا تھا۔ اس حساب سے انہیں حد سے حد 8:30 بجے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے اتنا ٹائم کہاں گزارا؟ سلیم بھی اس آدمی یا عورت کو نہیں پہچان پا رہا تھا۔ انسپیکٹر صادق نے موٹر سائیکل کے نمبر کی مدد سے موٹر سائیکل کے مالک کی چھان بین شروع کی۔ جلد ہی وہ شخص مل گیا۔ وہ موٹر سائیکل امجد کی تھی۔ امجد ایک غریب سا بندہ تھا، اچھے روزگار کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ ان دنوں وہ موبائل ریپیئرنگ کی ایک دکان پر بیٹھ رہا تھا۔ سلیم نے امجد کو پہچاننے سے انکار کر دیا، مگر سلیم نے بتایا کہ کچھ ماہ پہلے تک اس کی بھی موبائل کی دکان تھی جہاں موبائل ریپیئرنگ کا کام بھی ہوتا تھا، مگر جب اس کو مال و وراثت کا حصہ ملا تو اس نے موبائل کی دکان بند کر کے جنرل سٹور کھول لیا۔ انسپیکٹر صادق کے لیے اتنی لیڈ کافی تھی۔ انہوں نے امجد کو گرفتار کر لیا۔ امجد رو رو کر دہائی دیتا رہا کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ مجرم شروع میں ہی کہتا ہے، مگر امجد آخر تک یہی کہتا رہا۔ اس کے علاوہ امجد ایک دبلا پتلا اور چھوٹے قد کا آدمی تھا، جب موٹر سائیکل سوار صحت مند اور لمبے قد کا آدمی تھا۔ انسپیکٹر صادق نے امجد کو وہ فوٹیج دکھائی اور امجد نے اپنی موٹر سائیکل پہچان لی، مگر مرد کو وہ بھی نہیں پہچان پایا۔ اسکرین پر موجود وقت اور تاریخ کو دیکھ کر امجد کو یاد آیا، اس دن صبح راشد اس کی موٹر سائیکل مانگنے آیا تھا۔ راشد اسی مارکیٹ موبائل ریپیئرنگ کرتا تھا جس مارکیٹ میں امجد کام کرتا تھا۔ اس دن راشد نے امجد سے کہا تھا کہ اس کی بیوی بیمار ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہے۔ امجد نے عذرائب ہمدردی اپنی موٹر سائیکل راشد کو دے دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد راشد نے اس کی موٹر سائیکل واپس لا دی تھی۔ انسپیکٹر صادق نے سلیم سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی تو سلیم نے بتایا کہ پہلے ایک راشد نامی نوجوان اس کی موبائل کی دکان پر کام کرتا تھا۔ جب سلیم کو مال و وراثت ملا تو اس نے اپنی موبائل کی دکان بند کر کے جنرل سٹور کھول لیا۔ سلیم نے بتایا دکان ختم کرنے کی اطلاع سن کر راشد بہت اپسیٹ ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ سلیم کو اپنے ملازمین کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اگر دکان ختم ہی کرنی تھی تو ملازمین کو پہلے سے بتانا چاہیے تھا تاکہ وہ دوسرا روزگار تلاش کر لیں۔ سلیم نے بتایا کہ راشد نے اس سے کچھ پیسے بھی مانگے تھے، مگر سلیم نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ راشد اس بات پر کافی خفا ہوا، مگر سلیم مارکیٹ چھوڑ چکا تھا، اس لیے اسے راشد کی ناراضگی سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ انسپیکٹر صادق کا اگلا ٹارگٹ راشد تھا۔ راشد وقوع والے دن کے بعد سے مارکیٹ نہیں آ رہا تھا۔ انسپیکٹر صادق نے اس کی تلاش میں آس پاس کے شہروں کو پولیس کو الرٹ کر دیا۔ جلدی دونوں میاں بیوی قریبی شہر میں موجود صبا کے میکے سے پکڑے گئے۔ پہلے تو وہ خود بے قصور کہتے رہے، مگر جب انسپیکٹر صادق نے ان کو بتایا کہ وہ دونوں ایک CCTV فوٹیج کی مدد سے پہچان لیے گئے ہیں تو راشد ٹوٹ گیا اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس نے وہ وجہ بیان کی، وہ بڑی افسوسناک تھی۔ راشد نے بتایا کہ جب سلیم نے اچانک موبائل کی دکان بند کر دی تو وہ بے روزگار ہو گیا۔ ان دنوں اس کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی کیونکہ اس کی بیوی کے ہاں ڈیلیوری ہونے والی تھی۔ اس نے سلیم سے درخواست کی تھی وہ اس کو بھی اپنے جنرل سٹور پر ملازم رکھ لے، مگر سلیم نے صاف انکار کر دیا۔ ڈیلیوری سے پہلے راشد نے سلیم سے کچھ پیسے مانگے، سلیم نے وہ بھی نہیں دیے۔ اس کشمکش میں اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مگر مناسب علاج اور نگہداشت نہ ملنے کی وجہ سے بچے کی موت ہو گئی۔ راشد غم و غصے کا شکار ہو گیا۔ اس کے نزدیک اس سب کا ذمہ دار سلیم تھا، اس نے سلیم سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ راشد جانتا تھا کہ سلیم کے گھر میں بہت سا مال و وراثت اب بھی موجود تھا، اس لیے وہ سلیم کے جانے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر رضیہ کے پاس پہنچ گئے۔ رضیہ راشد کو پہچانتی تھی، جب اس نے صبا کو ساتھ دیکھا تو انہیں گھر میں بلا لیا۔ رضیہ نے ان کے لیے چائے بنائی اور اسی دوران راشد نے چاقو کے زور پر رضیہ کو قابو کیا۔ وہ بیڈ روم میں لے گیا اسے۔ رضیہ نے اپنی جان بچانے کے لیے سیف کی چابی صبا کے حوالے کر دی، مگر راشد جانتا تھا کہ اگر رضیہ زندہ رہی تو پولیس کو ان کے بارے میں بتا دے گی۔ ویسے بھی وہ اور صبا سلیم کو سزا دینا چاہتا تھا، اس سے اس نے رضیہ پر پے در پہ وار کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ راشد کا خیال تھا کہ کسی کو اس پر شک نہیں ہوگا کیونکہ سب اس کی بیوی کی ڈیلیوری اور بیٹے کی موت کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ ان پیسوں سے نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کسی کی زندگی ختم کر کے انسان اپنے لیے نئی زندگی نہیں خرید سکتا۔ راشد اور اس کی بیوی اب جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ سلیم کی لوٹی ہوئی رقم اسے واپس مل گئی، مگر اس کا بیٹا اپنی ماں سے محروم ہو چکا ہے۔ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا سبق ہمیں ہمارا مذہب بھی دیتا ہے۔
مگر مال کی محبت میں انسان اپنے درجے سے گر جاتا ہے۔ سلیم نے بھی ایسا ہی کیا، جس کا انجام اس کی چھوٹی سی ہیپی فیملی کو بھگتنا پڑا۔